بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایک سفر کا واقعہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے ہو گئے اور بقول بعض 12 سال 2 ماہ اور 10 دن کے ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بغرض تجارت شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ آخر وہ آپ کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اہل قافلہ کعربہ کے مقام پر پہنچے جو شام کے شہر بصرہ سے 6 میل دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک سوما میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جس کا لقب جرجیس اور کنیت ابو مدرس تھی۔ یہ نصارہ کا بہت بڑا عالم اور زاہد بے مثال تھا اور آسمانی کتابوں کا زبردست عالم تھا۔ قریش کے قافلے پہلے بھی گزرا کرتے تھے مگر بحیرہ نے کبھی ان کی طرف توجہ نہ دی۔ البتہ اس دفعہ خلاف معمول یہ قافلہ اس کی توجہ کا مرکز بن گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ فگن تھا، یہاں تک کہ جب قافلہ دن کے وقت ایک درخت کے نیچے فروکش ہوا تو بھی وہ بادل درخت پر سایہ فگن رہا اور درخت کی ٹہنیاں سرسبز و شاداب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں۔ جب راہب حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ بولا اس کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد فوت ہو گئے تھے اور 6 سال کے تھے کہ ماں بھی چل بسی۔ یہ سنا تو بحیرہ نے ان کو مشورہ دیا کہ فوراً ان کو واپس لے جائیں، مبادا یہودی بوجہ حسد ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ یہ بچہ ایک دن بلند اقبال اور عظیم الشان انسان ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے اور کبھی ساتھ نہ لے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت نقل ہے کہ اس موقع پر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ ترمذی کے مطابق قریشی سرداروں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو بحیرہ نے بتایا کہ جب تم سامنے سے آ رہے تھے تو پتھر اور اشجار ان کو سجدہ کرتے تھے، نیز میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، نیز ان پر بادل کو سایہ کا نہ دیکھا۔ حرب فجار۔ اس جنگ کو حرب فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دونوں فریقین نے ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی جن میں جنگ کرنا عہد جاہلیت میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ شریعت ابراہیمی کا ایک حکم تھا جس پر عرب معاشرے میں اس وقت بھی سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی خود حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہ کوئی شخص مارا گیا اور نہ زخمی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شمولیت اس حد تک تھی کہ آپ کے سارے چچا اس میں شریک تھے، ان کا دفاع حضور کا فرض تھا، وہ آپ کو بچا لائے۔ زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہیں جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو زمانہ بعثت سے 20-25 سال قبل اس وقت لڑی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں ایک فریق قریش اور بنی کنانہ تھے اور دوسرا فریق بنو حوازن، اور اس کی وجہ یوں بیان کی گئی کہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منذر ہر سال جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کرتا تھا۔ ہیرا سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلے کو بہت سے صحرا نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے نعمان جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت اور جوار میں اسے روانہ کرتا۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوا تو نعمان نے اس قافلے کی زمام کار عروہ کے سپرد کر دی اور وہ اس کو لے کر روانہ ہوا۔ براس نامی عرب سردار بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔
براس نے جب اسے تنہا دیکھا تو اندر جا کر تلوار کے ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ عروہ جس کی امان میں نعمان کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، جب وہ مارا گیا تو براس قافلہ کو بے یار و مددگار سمجھ کر ہانک لیا اور خیبر لے گیا۔ 2 عرب سردار اس کے تعاقب میں آئے لیکن اس نے ان کا بھی قتل کر دیا۔ براس کے اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی جب وہ عکاظ کی منڈی میں اپنے اپنے خیموں میں امن و سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ عکاظ ایک جگہ کا نام ہے جو طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلہ پر تھا، جہاں ہر سال یکم ذی قعد سے ایک منڈی لگتی تھی۔ بنو قیس نے جب یہ سنا کہ براز نے ان کے سردار عروہ اور باقی لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو وہ ابو برہ بن مالک کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ اتنے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو قیس نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے گروہ قریش، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور تم میں سے ایک بڑے سردار کو اس کے بدلے میں قتل کر کے رہیں گے، اور آئندہ سال انہی ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام حلفاء بنو کنانہ، حابش اور بنو اسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ مقررہ پر میدان میں نکلے۔ دن کے پہلے پہر میں بنو کنانہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دن کے آخری حصے میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی۔ تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کنانہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان میں سے 100 بہادر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس دن بھی حوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر انہی دنوں میں شرب کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور مکہ کے قریب، وہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ قریش اور کنانہ نے صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حوازن کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ حضور ترکش سے تیر نکال نکال کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ چوتھے سال نخلا کے قریب حریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ اگلے سال چند افراد کی کوششوں سے دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوگی۔ یوں دونوں قبیلوں میں 5 سال سے خون ریزی کا جو المناک سلسلہ شروع ہوا تھا، بالآخر اختتام پذیر ہوا۔